الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة اخیہ كان اللہ في حاجته او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیوں، اسرائیل نے امریکہ اور دیگر عالمی طاقت کی پشت پناہی کے ساتھ، ان کے تعاون کے ساتھ رواں صدی میں فلسطین میں بدترین مظالم ڈھائے ہیں۔ تقریباً 55,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں، 2 لاکھ کے قریب لوگ معذور ہو چکے ہیں۔ فلسطین کا 70% حصہ ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے۔ اور وہاں پر تعلیمی ادارے، ہسپتال، رفاہی ادارے، عمارات، رہائش گاہیں سب ختم ہو چکی ہیں، زمین بوس ہو چکی ہیں۔ ایک طرف تو عالم کفر، اہل مغرب، اہل یورپ کا یہ رویہ، اور دوسری طرف دعوے یہ ہیں کہ پورے دنیا کے اندر امریکہ اور اس کے اتحادی مل کر امن کی کوششیں کر رہے ہیں۔ دعویٰ یہ ہے کہ وہ ساری توانائی استعمال کر کے دنیا سے دہشت گردی کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ہم ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں ڈالرز خرچ کرتے ہیں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے۔ انہوں نے صرف اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے حقوق انسانی کی تنظیمیں بنا رکھی ہیں، صرف اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے مختلف NGOs ہیں جو کام کر رہی ہیں۔ حقوق نسواں، حقوق اطفال اور دیگر قسم کے حقوق ہیں جس کے لیے انہوں نے ادارے بنا رکھے ہیں، اور دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ہم یہ تنظیمیں، یہ NGOs اور یہ ادارے اس لیے ہم نے بنائے ہیں کہ ہم لوگوں کے مال، جان اور عزت کو تحفظ فراہم کر سکیں۔ لیکن ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، یہ ان کا حال ہے کہ کہتے کچھ ہیں لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ دعویٰ ان کا یہ ہے کہ وہ دنیا بھر میں بچوں، عورتوں، بوڑھوں، ہر قسم کے آدمی، انسان، بلکہ جانوروں کے حقوق کے بھی محافظ ہیں۔ ان کا دعویٰ یہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی شرارت ہوتی ہے، دنیا جہاں کہیں فساد ہوتا ہے، دنیا جہاں کہیں دہشت گردی ہوتی ہے، تو اس کے پیچھے یہی امریکہ اور اس کے اتحادی ہوتے ہیں۔ تو فلسطین کے اندر طویل عرصے سے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ عالمی ادارے خاموش کیوں ہیں؟ بلکہ امریکہ کے نمائندے سے پوچھا گیا، اس کے سفیر سے پوچھا گیا کہ اس قدر ظلم کر رہا ہے اسرائیل فلسطین میں، تو کیا آپ پھر بھی اس کی حمایت کر رہے ہیں؟ اس نے کہا بالکل، ہم اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں اور حمایت کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، سمجھنا یہ ہے کہ عالم کفر کیا کر رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، اور امت مسلمہ کی ذمہ داری کیا ہے۔ کل ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو ہمارے وہ بھولے بھالے مسلمان بھائی اور اسی طرح لبرلز کا وہ طبقہ
جو یہ کہتے تھکتا ہی نہیں ہے کہ دیکھو جی قانون تو صرف امریکہ میں ہے، دیکھو جی لوگوں کی عزت، مال، جان کا تحفظ تو صرف امریکہ اور مغربی ممالک کرتے ہیں، وہاں تو کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا، ان کے قوانین بڑے سخت ہیں اور وہاں پر لوگوں کو ان کی عزت، جان، مال کا تحفظ فراہم کیا جاتا ہے، وہاں لوگوں کا مال محفوظ، جان محفوظ، ان کے ادارے محفوظ، عورتیں محفوظ، بچے محفوظ، بوڑھے محفوظ، بوڑھوں کے الگ حقوق، بچوں کے الگ حقوق، عورتوں کے الگ حقوق، الگ الگ تنظیمیں اور NGOs بنی ہوئی ہیں۔ تو ہمارا لبرل طبقہ وہ یہ کہتا تھکتا نہیں ہے۔ انہی سے سوال ہے، کیا فلسطین میں رہنے والی عورتیں نہیں ہیں؟ کیا وہاں کے بچے نہیں کہلاتے؟ کیا وہاں کے بوڑھے نہیں کہلاتے؟ کیا ان کے سکول، ان کے اداروں اور ان لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا ان کی عزت نہیں؟ کیا ان کا مال نہیں؟ کیا ان کی جان نہیں ہے؟ تو آخر کیا وجہ ہے کہ اگر پاکستان میں کسی کافر کو یا کسی عورت کو کوئی شخص کوئی جملہ کہہ دے یا اسلام کی تعلیمات کے پیش نظر عورت اپنے گھر میں رہ کر اپنے شوہر کی خدمت کرے تو امریکہ جو ہے وہ منہ پھیلا لیتا ہے اور 2 گز کی زبان باہر نکالتا ہے کہ عورت کا حق سلب ہو گیا، اسے کیوں کہا گیا کہ اپنے خاوند کی عزت کرے یا اپنے خاوند کا جو ہے احترام کرے، اس کے لیے کھانا بنائے؟ تب تو عورتوں کو اسلام آباد کی سڑکوں پہ نکالا جاتا ہے کہ یہ عورت کی حق تلفی ہو رہی، لیکن خود امریکہ، خود اسرائیل، خود سارے بین الاقوامی ادارے وہاں پر بچوں، عورتوں، بوڑھوں سب کی جو ہے عزت اور مال اور جان کو کوئی تحفظ فراہم نہیں کر رہے۔ آخر وہاں آنکھیں کیوں موند رکھی ہیں؟ وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ سورہ انفال کے اندر آخر رکوع میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، یہ کافر صرف ایک دوسرے کے دوست ہیں، ان کی تنظیمیں صرف اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے، ان کی تنظیمیں، ان کے ادارے صرف اپنی عورتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے، اور یہ جو دنیا بھر میں نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم لوگوں کے حقوق کے محافظ ہیں، یہ صرف شرارت ہے، یہ صرف فساد اس کا مقصد ہے۔ کبھی انہوں نے مسلمانوں کی بھولی بھالی عورتوں کو جو دین سے ناواقف ہیں ان کو آزادی کے نام پر سڑکوں اور گلیوں اور محفلوں کی زینت بنایا، کبھی بچوں کو، کبھی جو ہے وہ طالب علموں کو اس بات پر کہ انہیں تو آزادی حاصل ہونی چاہیے، انہیں مارا نہ جائے، انہیں یہ نہ کہا جائے، ان سے باز پرس نہ کی جائے، والد کو اختیار نہیں کہ اپنے بچے کو تھپڑ کیوں مارے، یہ فضول قسم کے قوانین جس سے معاشرے کا بیڑا غرق ہو گیا۔ تو ایک طرف مغرب، یورپ، امریکہ، اسرائیل کا یہ طرز عمل ہے اور دوسری طرف وہاں فلسطین کے لوگوں کی حالت۔ اس وقت فلسطین کے باسیوں کی، وہاں کے مجاہدین کی، وہاں کے بچے اور بوڑھے کی، وہاں کے جوان کی، وہاں کے عورتوں کی نظریں صرف اسلامی ممالک پر ہیں، اور خاص طور پہ اسلامی ملک جو کہ صرف کلمے کی بنیاد پر ہی وجود میں آیا تھا، پاکستان پہ ان کی نظریں لگی ہوئی ہیں کہ پوری اسلامی دنیا میں ایٹمی طاقت صرف پاکستان ہے، اور تمام اسلامی ممالک کا نمائندہ در حقیقت یہی ملک ہے، یہی واحد ملک ہے جس کو بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ یہاں لا الہ الا اللہ کو نافذ کیا جائے، جہاد کر کے ہی اس ملک کو حاصل کیا گیا، اور دنیا میں مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے جہاد ہی واحد ایک ایسی عبادت ہے جس سے ان کے حقوق کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، ان کے مال اور جان کو محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ تو میرے بھائیو، امت مسلمہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ کل بھی ملک بھر کے علماء اسلام آباد میں جمع ہوئے، ایک قومی کانفرنس ہوئی فلسطین اور امت مسلمہ کی ذمہ داری کے عنوان سے، جہاں پر تمام علماء کرام نے، تمام مسالک کے علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ تمام اسلامی ممالک کی افواج پر جہاد فرض عین ہو چکا ہے۔ جس شخص سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہاں کے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے، ان کے دفاع کے لیے کوئی مال لگا سکتا ہے تو اس پر مال لگانا فرض ہے، کسی کے پاس جان ہے اور وہ لگا سکتا ہے تو اس پہ جان لگانا فرض ہے، کوئی آواز بلند کر سکتا ہے تو اس کے لیے وہ اپنی زبان کے ذریعے جہاد کر سکتا ہے،
کوئی قلم چلا سکتا ہے تو اس کے لیے جہاد بالقلم فرض ہو چکا ہے، مال والے کے لیے جہاد بالمال اور زبان والے کے لیے جہاد باللسان یہ فرض ہو چکا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 75 اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ کہ اے ایمان کے دعوے دارو، اے مسلمانوں، تمہارے پاس کیا جواز ہے کہ تم ان کمزور، ان مظلوم مردوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں کے تحفظ کے لیے جہاد نہیں کرتے، جو ہر وقت یہ دعا کر رہے ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها کہ اے اللہ اس بستی سے نکال، اس بستی والوں سے ہماری جان چھڑا، یہاں کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں، ہم پہ بڑا ظلم کرتے ہیں، یا اللہ تو ہماری مدد فرما، واجعل لنا من لدنک ولیا، اے اللہ اپنی طرف سے کوئی مددگار بھیج دے، واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا، اور اپنی طرف سے ہماری کوئی مدد کرنے والا بھیج، کوئی مددگار بنا۔ تو ایک طرف قرآن کی آیات، صرف یہ ایک آیت ہے، اس کے علاوہ اور 20 آیات قرآن کریم کی ہیں جن میں قرآن یہی بتاتا ہے مسلمان پہ جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہو تو باقی مسلمانوں پر ان کی مدد کرنا فرض ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے جب دین کے معاملے میں لوگ تم سے مدد مانگے تو تم پر ان کی مدد کرنا فرض ہے۔ بخاری شریف میں حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، نہ خود اس پہ ظلم کرتا ہے، ولا یسلمہ، اور نہ ہی کسی اور کے سپرد کرتا ہے اس کو، نہ کسی اور کے ظلم کے سہارے اس کو چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ دوسرے لوگ ظلم کرتے ہیں تو کرتے رہیں، نہیں بلکہ وہ اس کی مدد کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ فرمایا دنیا بھر کے تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک جسم کی طرح، کہ جسم کے ایک حصے میں آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا بدن بے خوابی میں مبتلا ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے تو پورا بدن بے چینی میں مبتلا ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی دنیا کے کسی کونے میں کسی بھی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو دنیا بھر کے تمام مسلمان بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں۔ مسلمان تو ایسے ہی ہوتے ہیں، اگر ان فلسطینیوں کی تکلیف کی وجہ سے ہمیں تکلیف نہیں ہو رہی تو مطلب ہے کہ ہم مسلمان ہی نہیں۔ اگر ہم مسلمان ہوتے تو ہمیں بھی تکلیف محسوس ہوتی، ہم تو مزے سے کھائیں پیئیں، مزے سے سوئیں، ہم مزے سے دندناتے پھریں، مزے سے آؤٹنگ بھی کریں، ہوٹلنگ بھی کریں، ہمارے دن کے کام کاج بھی چلیں، لیکن فلسطین کے بچوں کی ویڈیو دیکھ کر ان کی عورتوں کے ساتھ جو رویہ اپنایا جا رہا، ان کے بچوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا، ان کے مردوں کے ساتھ جو ظلم کیا جا رہا، اس کو ہم خاموشی سے دیکھتے رہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو بھی نہ ٹپکیں، ہمارا دل جو ہے وہ بے قرار نہ ہو اور ہماری زبان اس وقت ظلم کے خلاف نہ کھلے، تو اس سے بڑی بے ایمانی کی کیفیت اور کیا ہو سکتی ہے؟ حجاج بن یوسف جیسا ظالم شخص، اس کو بھی جب پتا چلتا ہے کہ کسی مسلمان عورت کی توہین کی گئی ہے سری لنکا کے جزیرے پہ، تو پوری فوج کو لے کر کے پہنچ جاتا ہے۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ کسی مسلمان عورت کے تم نے عزت پہ ہاتھ ڈالا؟ اور ایک ہم اور ہمارے حکمراں، ظاہر ہے ان حکمرانوں کو ہم نے چنا ہے، ووٹ ہم نے دیا، یہ ہمارا اپنا انتخاب ہے۔ آج ہم یہ نہ کہیں کہ بغیرت حکمران ہے، اس لیے کہ ہم خود ایسے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اس وقت امت مسلمہ کی ذمہ داری افواج پر جہاں یہ لازم ہے کہ وہ ان کا جا کر تحفظ کریں، وہاں جا کر کافروں سے لڑیں اور اپنی ساری صلاحیتیں اسی پہ صرف کر دیں، وہیں پر ہم عام مسلمانوں کی بھی کچھ ذمہ داریاں۔ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ تقدیر کو اگر کوئی چیز ٹال سکتی ہے تو وہ دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا مؤمن کا ہتھیار ہے۔ جیسے آج کی دنیا میں ڈرون، ایٹم بم یہ ہتھیار ہیں جن سے مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی دعا بھی ایک ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے انسان، خاص طور پہ مسلمان، اپنے مقاصد اور اہداف کو حاصل کرتا۔ تو ہم ان کے لیے دعائیں کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول، قرآن میں کئی جگہ پہ اللہ جل شانہ یہی کہہ رہے، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا،
میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں. ذرا ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں, آج تک ہم نے کبھی درد دل کے ساتھ فلسطینیوں کے لیے دعا کی؟ کبھی آنکھ سے آنسو ٹپکا ہو کہ یا اللہ وہاں بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, جوانوں کے ساتھ, بوڑھوں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یا اللہ ان کی مدد کرو. ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. دوسرا فریضہ ہمارا یہ ہے کہ ہم ان کا مالی تعاون کریں, ان کی مدد کریں. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں. حدیث شریف کا مفہوم ہے جو شخص خود جہاد کے لیے نہ جا سکے تو وہ جہاد والوں کی تیاری کروائے, مال خرچ کرے ان پر, تو اس کو بھی وہی ثواب ملے گا جو میدان جہاد میں لڑنے والے مجاہد کو ملے گا. تو ہم مال خرچ کریں. وہ لوگ جو وہاں پر مال پہنچا رہے ہیں, ان کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں, تو خوب مال خرچ کر کے ہم ان فلسطینیوں کی بحالی کے لیے کام کریں. اسی طرح ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں. ہمارے گھر میں اسرائیل کی بنی ہوئی کوئی چیز نہیں آنی چاہیے. اور اب تو علماء یہ بھی کہہ رہے کہ صرف اسرائیل ہی نہیں بلکہ اسرائیل کے اتحادی ممالک جو کھلے عام ان کی پشت پناہی کر رہے, امریکہ ان کا تعاون کر رہا اور فرعون کی طرح اکڑ بھی رہا ہے, سب کو گھور کے بھی دکھاتا ہے, آنکھیں دکھاتا ہے کہ ہاں میں مدد کر رہا ہوں, تو امریکی پروڈکٹس کا بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے. اور یہ فرض ہے, یہ کوئی یہ نہیں یہ کہے کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مفتیان کرام کا فتویٰ اس بات پر ہے کہ فرض ہے بائیکاٹ کرنا. اگر کوئی شخص خرید رہا ہے تو وہ مجرم ہے. ایک طرف تو دعویٰ ہمارا یہ ہے ہم فلسطینیوں کے حامی ہیں, دوسری طرف ہم عملی طور پر اسرائیل کو پیسے دیتے ہیں کہ یہ لو پیسے لو, تم نے پیسے کما لی اپنی چیز بیچ کے ہمیں, لہذا اب ہمارے بھائیوں کو قتل کرو. کتنے لوگ کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, جو ہے وہ تحریریں گردش کر رہی ہیں کہ یہ جو پروڈکٹ ہے, یہ جو چیز ہے یہ اسرائیل کی ہے, اس کے بدلے میں یہ پاکستان کی ہے, یہ صرف اسرائیلی ہے, یہ پاکستانی ہے, یہ صابن اسرائیلی ہے, یہ صابن پاکستانی ہے, یہ فلاں چیز اسرائیل کی ہے, یہ پاکستانی ہے. جو دکانوں والے بھائی ہیں وہ بھی بائیکاٹ کریں, اور لوگ اگر وہ چیز لینے آئیں تو انہیں کہیں کہ یہ اسرائیل کو پیسہ ہم بھیج رہے ہیں. ان بہنوں, ماؤں, بچوں, بوڑھوں کے قتل میں ہمارا بھی حصہ شامل ہے. کل اللہ نے قیامت کے دن ہم سے سوال کیا اور ضرور کرے گا. ایک شخص ایک فلسطینی انٹرویو دے رہا تھا پاکستانی ٹی وی چینل کو, رو کے کہہ رہا تھا, کہتا ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے. قسمیں کھا کے کہہ رہا تھا ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے, کل قیامت کے دن تمہیں پکڑیں گے مسلمانوں. لوگ ہمیں قتل کر رہے, ہمارا خون بہا رہے, بے گھر کر رہے, اور تم بغیرتوں کی طرح زندگی گزار رہے ہو, تمہیں شرم اور حیا نہیں آتی. کیا جواب دیں گے اللہ کو کل قیامت کے؟ ہم وہاں جا کر تو نہیں لڑ سکتے, لیکن کم از کم ان ظالموں اور قاتلوں کی, ان دہشت گردوں کی بنی ہوئی چیز تو ہمارے گھر میں نہ آئے. ہر چیز کا متبادل موجود ہے. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے چیز فلاں چیز ہے یہ اسرائیل کی بنی ہوئی, لہذا یہ میری اتنی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں, اور کسی کمپنی کی بنی ہوئی نہیں ہے, اور کسی ملک میں بنی ہوئی نہیں ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. تو دکان والے بھائی خود اپنے ذمے یہ کام لیں, جو نئی کوئی چیز اسرائیل کی نہ خریدیں, پاکستانی پروڈکٹس خریدیں, وہی بیچیں, پوسٹر لگائیں دکان کے باہر, یہ بھی جہاد ہے. اور عام لوگ بھی وہ معلوم کریں, موبائل ہر شخص چلاتا ہے, تو وہ ویڈیو 2-4 منٹ کی کیوں نہیں دیکھ سکتا جس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اسرائیل کی بنی ہوئی چیز ہے اور یہ پاکستان کے کسی دوسرے ملک کی بنی ہوئی چیز ہے. اور اس کے ساتھ آخری ذمہ داری ہماری یہ بھی ہے
کہ دوسرے لوگوں کو بھی باخبر کریں، اس بات کی آگاہی دوسرے لوگوں کو بھی دیں کہ اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے فلسطین پر، اس کی بنی چیزیں ہم نہیں استعمال کریں، ہم نہیں خریدیں گے، ہمارے بہن بھائیوں کے خون میں ہمارا پیسہ شامل نہیں ہوگا۔ اپنے گھر میں وہ چیزیں نہ آنے پائیں، دوسروں کو بتائیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کون کون سی چیز، کون کون سی کمپنیاں ہیں جو جن کا پیسہ جو ہے، کچھ حصہ ان کا شیئر جو ہے وہ اسرائیل تک پہنچتا ہے۔ ہاں، پھر ریاستی سطح کے اوپر بہت سے لوگ جو دین سے نابلد ہیں وہ یہ کہنے لگ جاتے ہیں اگر ہم بائیکاٹ کریں گے امریکی پروڈکٹس کا، اگر ہم اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں گے تو ہمارا نظام کیسے چلے گا، ہماری معیشت بیٹھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جب مشرکین کے بارے میں اعلان کیا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا آپ ان مشرکوں کو حرم میں داخل نہ ہونے دیں، ان کا بالکل بائیکاٹ کریں، تو کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا تھا کہ سفارتی اور تجارتی تعلقات جب منقطع ہوں گے تو پھر معیشت متاثر ہوگی۔ کسی کے سوال کرنے سے پہلے اللہ نے خود کہا ان خفتم عیلتن، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کافروں کا بائیکاٹ کرنے سے تمہاری معیشت کمزور پڑے گی، تمہارا ملک تجارتی طور پر نقصان میں آئے گا، سفارتی طور پر نقصان میں آئے گا، تو سن لو فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء، ان قریب اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ رازق اللہ کی ذات ہے۔ اور پھر جاہل یہ کہتے ہیں ان مولویوں کو کیا پتا، ان کو کیا پتا ملک کیسے چلتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان اللہ کان علیما حکیما، یہ کئی جگہ پہ یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تم سے زیادہ علم ہے، تمہاری حکمت عملیاں اپنی جگہ پہ، حکیم اللہ کی ذات تم سے زیادہ حکمت عملی بنانے والی۔ ان اللہ علیم حکیم، اللہ تم سے زیادہ علم بھی رکھتا ہے، خوب علم رکھتا ہے اور خوب حکمتوں والا ہے، لہذا اس کا فیصلہ یہی ہے کہ ان کے ساتھ بائیکاٹ کرو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ان کی چیز 1 نمبر ہے، پاکستان کی بنی چیز فلاں جگہ کی چیز 2 نمبر ہے، یا کہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی بنی چیز 1 نمبر اور تمہاری 2 نمبر؟ کس نے کہا؟ جی وہ جو ایڈ لگاتے ہیں، اشتہار آتے ہیں ٹی وی میں، ادھر وہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان کی چیز 1 نمبر ہماری 2 نمبر۔ تو یہی تو ان کی سازش ہے کہ مسلمانوں کو اپنی چیز سے بدظن کرنا، اپنے دین سے بدظن کرنا، اپنے علماء سے بدظن کرنا، اپنی بنائی چیزوں کو 2 نمبر کہنا، اور یہ بتانا کہ مغرب جو چیز دے رہا ہے، مغرب کا دیا ہوا معاشرتی نظام 1 نمبر، مغرب کا دیا ہوا خاندانی نظام 1 نمبر، مغرب کی بنائی ہوئی چیز 1 نمبر، یہی تو اس کا دھوکہ ہے۔ تو ہمارے جو لبرل طبقہ ہے اور جو بے دین لوگ ہیں وہ متاثر ہو جاتے ہیں، جی بالکل معاشرہ تو ان کا ہے، مغرب کا نظام تو ان کا ہے، ملک تو ان کا چل رہا ہے، قوانین تو ان کے ہیں۔ تو یہ بھی سراسر گمراہی ہے کہ ان کی چیز کوالٹی وائز اچھی ہے۔ آج صبح گھنٹوں ہماری اسی موضوع پہ بات ہوئی، کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ ان کی چیز 1 نمبر ہے؟ ہاں پیکنگ اچھی ہوگی یہ مان لیتے، انہوں نے خوشبو اچھی ڈالی ہوئی ہوگی اس چیز میں، یہ مان لیتے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، ہم سب پر بھی جہاد فرض ہے۔ اگر وہاں ہتھیار لے کر نہیں جا سکتے تو ہمارے پاس سب سے بڑا ہتھیار معاشی بائیکاٹ، ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ ہے۔ وہ اتنا اچھل کود پیسے پہ ہی رہے، جب بائیکاٹ کریں گے طبیعت صاف ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے مالی تعاون جتنا کر سکتے ہیں کریں۔ بہت سے مدارس ہیں جو بڑی ذمہ داری کے ساتھ، بہت سی تنظیمیں علماء کرام کی ہیں جو بڑی ذمہ داری دیانتداری کے ساتھ آپ کا پیسہ وہاں پہنچا رہی، تو ہم معلوم کر کے مالی طور پہ بھی کوئی 5 روپے دے سکتا ہے 5 روپے دے۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا کہ مال لے کر کے آؤ، تعاون کرو، تو جہاں صحابہ کرام
کوئی 4000 درہم دے رہا ہے تو کوئی 10,000 درہم دے رہا ہے، کوئی ہزاروں دینار دے رہا ہے. تو سیدنا عثمان غنی کئی 100 گھوڑے اور 900 اونٹ سامان کے لدے ہوئے دے رہے ہیں. ایک صحابی ابو عقیل نامی رضی اللہ تعالی عنہ، کچھ بھی نہیں ہے، رات کو مزدوری کی کہ میں کیا دوں. اللہ کے نبی نے اعلان کیا ہے کہ جہاد کے لیے کوئی جمع کرواؤ. ساری رات مزدوری کی، چند کلو شاید 3.5 کلو کھجور انہوں نے مزدوری میں کمائی، وہ لا کر کے حضور کو صبح کو پیش کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ڈھیر کے اوپر کھجور کو دے. اللہ اخلاص کو دے. 1 روپے میں اخلاص پایا جاتا ہے تو وہ بھی بخشش کا ذریعہ. تو جو 10 روپے دے سکتا ہے وہ 10 روپے دے، جو 10,000 دے سکتا ہے وہ 10,000 دے، تو ہم ان کا مالی تعاون کریں. اور اس بات کو تو یقینی بنائیں کہ اسرائیلی کوئی بھی چیز ہمارے گھر میں نہ آئے. بالکل میں اپنی بات کرتا ہوں، ہمارے گھر میں الحمدللہ اب کی نہیں، کہ جب سے اسرائیل کا مسئلہ بنا ہے فلسطین کے ساتھ، ہمارے گھر میں ایک چیز بھی اسرائیل کے نہیں آتی، ایک چیز بھی. وہ ویڈیو میرے پاس موجود ہے، تقریباً 92 صفحے کی ایک جو ہے وہ کتابچہ ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، تصویریں بنی ہیں کہ یہ اسرائیل کی ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ فلاں جگہ کی ہے، اس کی جگہ یہ خرید لیں. تو وہ میں جن بھائیوں کا یہاں بیٹھے ہیں، میرے پاس نمبر ہے، وہ ان کو میں شیئر کر دوں گا، تو آپ ان سے خود لے سکتے ہیں، جان سکتے ہیں. جو واٹس ایپ گروپ میں ہر جگہ جو ہے وہ سرکولیٹ ہو رہی ہے چیزیں. تو اس بات کو یقینی بنائے، جو چیز لینی ہے لسٹ میں نکال کے دیکھیں آپ. اور دکان والے بات جھوٹ بھی بولتے ہیں، کہتے ہیں یہ پاکستانی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے خود کو. ہو سکتا ہے وہ جان بوجھ کے نہ کہہ رہے ہوں، لیکن ان کو خود کو نہیں پتا کہ یہ اسرائیلی ہے کہ پاکستانی ہے یا کسی اور ملک کی ہے. تو یہ ہمارے ذمہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں اپنے ان ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا